دین اسلام کی تمام تعلیمات ہماری جان، مال، حقوق، عزت کی حفاظت کا سبب ہے۔ ہماری املاک کو، ہماری جان، مال اور عزت کو خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم دینی تعلیمات سے روبرداری کرتے ہیں۔ آخرت کے بھلے سے پہلے ہمیں دیندار بننے کی برکت سے دنیاوی زندگی میں اللہ کی رحمت مل جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث کا ایک مضمون آپ کی خدمت میں آج میں عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قاری قرآن ہیں، عالم دین ہیں۔ ابو جہل کی گردن مارنے والے یہی صحابی ہیں، صاحب الہجرتین ہیں۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کی، بدری بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب انہیں اور ان کی والدہ کو میسر تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو بڑا عرصہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں۔ وہ تو بعد میں وضاحت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ ہمیں شبہ اس لیے ہوا تھا کہ انہیں اور ان کی والدہ کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا جاتا کثرت سے دیکھتے تھے۔ بہت بڑے صاحب علم ہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، جہاں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام بات کرنے سے جھجکتے تھے کہ کہیں معاملہ الجھ جائے اور ہم سنبھال نہ سکیں، وہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل کوفہ بھی پر نہیں مارتے تھے۔ یہ خاص علمی قداور شخصیت ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، آپ بتا دیجئے جو لوگ زبان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، اور وعدے کو اور قسم کھانے کو لوگوں کا حق تلف کرنے کا سبب بناتے ہیں۔ قسم نہ کھاتے تو لوگ اعتبار نہ کرتے، وعدہ نہ کرتے تو لوگ اعتبار نہ کرتے، زبان کر لیتے ہیں اور پھر اس زبان کے ذریعے اور اس عہد کے ذریعے اور اس قسم کے ذریعے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق طور پر۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، قیامت والے دن یہ خالی پھوکے آئیں گے، ان کے پاس نیکی کا کوئی حصہ بھی نہیں، خالی ہاتھ آئیں گے، آخرت کے ثواب کا انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، انہیں دیکھے گا اللہ تو اللہ ان کی طرف ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، ان کو معاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعیدوں پر وعیدیں ہیں۔ پیارے بھائیو، ایک وعید آ جائے نا، صرف ایک وعید، تو وہ اس گناہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتی ہے۔ کبیرہ گناہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے سچی توبہ کر لے بندہ تو معاف ہوتے ہیں، ورنہ معاف نہیں۔ اس میں تو کئی وعیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس میں تو کئی وعیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ قسم کا سہارا لیتا ہے، وعدے کا سہارا لیتا ہے، لوگوں کا مال ہتھیا لیتا ہے، لوگوں کا مال ہتھیا لیتا ہے، آخرت میں خالی ہاتھ آئے گا،
अल्लाह इससे बात नहीं करेगा, अल्लाह इससे पाक नहीं करेगा और इसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये तो मुसलमान का माल हड़प करता है, ज़िम्मी का, काफिर का माल अगर कोई हड़प कर जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह का पैगाम आया है, सलासुन अना क़समुहुम यौमल क़ियामा, 3 लोगों से मैं खुद लड़ूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद लड़ूंगा क़यामत वाले दिन, हिसाब लूँगा तो मैं खुद इनसे झगड़ा करूँगा, मैं खुद इनसे झगड़ा करूँगा। एक वो है आता भी सुम्मा गदरा, मेरा नाम लेकर वादा करता है फिर धोखा करता है और वादा तोड़ देता है, हक मारता है अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके, रब को ज़ामिन बनाकर रब की ज़मानत को झूठा कर देता है, रब के नाम का इस्तेमाल करके अपने मफादात कमाता है। इससे तो मैं खुद निपटूंगा, इसका हाथ मैं खुद देखूंगा। दूसरा वो है इस्ताजरा अजीरन, जो काम पर बंदे को रखता है, मजदूरी मुका लेता है, तय करता है, और जब मजदूरी देने का टाइम आता है तो अब 100 कीड़े निकालता है, अब 100 कीड़े निकालता है। काम लेना हो तो जनाब 7-7 10-10 चक्कर हैं, और पैसे देने हो तो साहब के पास टाइम ही नहीं है। फिर आना, अच्छा देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं तुम्हारा मामला, ये क्या बातें हुई, इसका हाथ भी मैं देखूंगा, इसका हाथ भी। फ़ावफ़ाल हो, उसने तो वफा की है, काम कर लिया है, अब वो भीख मांगने वाला नज़र आता है कि बर वक्त उसे पैसे देने के लिए ये तैयार नहीं है। इस ऐब से बचा करें, अल्लाह ताला हमें बचाए, पहले भी देने बाद में भी देने, जिसका है उसे दे और रिलैक्स हो जाए, दे और रिलैक्स हो जाए। और तीसरा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी ज़िम्मी का हक़ मार लेता है, किसी ज़िम्मी का हक़ मार लेता है तो उससे भी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इससे खुद निपटूँगा, उससे मैं खुद निपटूँगा। सैयदना अशअस इब्न कैस कहते हैं कि अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुम्हें जो हदीस सुनाई है, जो आयत की तफसीर बताई है, जानते हो इस आयत के नुज़ूल की वजह क्या बनी? साथियों ने कहा नहीं मालूम। तो कहा वजह मैं और मेरा साथी बना था। मेरा एक चचा का बेटा था, यहूदी था, मैं भी उस वक्त मुसलमान नहीं था, उसकी ज़मीन थी, हमने सोचा कि पार्टनरशिप पर काम करते हैं, उसकी ज़मीन में कुआं बनाते हैं, पानी होगा और पानी की जो इनकम होगी आधी आधी कर लेंगे। उसने कहा ठीक है, हमने मिलजुल के बराबर खर्चा करके हमने कुआं बना दिया, हमारी हिस्सेदारी चलती रही। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं मुसलमान हो गया, वो अपनी यहूदियत पर रहा, पार्टनरशिप तो चल रही थी, लेकिन अब उसकी नीयत बदल गई और उसने अपने वो मुकर गया। उसने कहा नहीं नहीं, ज़मीन भी मेरी और कुआं भी मेरा, तू कहाँ से हकदार हो जाता है इस बात का, कोई तुझे नहीं मिलेगा, प्रॉफिट वगैरह नहीं। अलामात क़यामत में ये है कि अच्छा खासा नेक आदमी, परहेज़गार आदमी 20-30 साल से आपका पार्टनर होगा और कभी 1 रुपये का आपको नुकसान नहीं दिया होगा, यकदम ऐसा धचका मारेगा कि वो जड़ें काट कर निकल जाएगा, वो उसकी नीयत बदल जाएगी। अल्लाह ताला से दिलों की इस्तकामत मांगा करें। आमीन। कभी ऐसा ना हो कि दुनिया हमें आखिरत से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाए, पैसे हमें आखिरत से ज़्यादा अच्छे लगे, ऐसी ज़िंदगी ना मांगें अल्लाह से, इससे बचाव किया करें, इससे बचाव करें। खैर, कहते हैं कि अब वो मुकर गया। मैंने कहा यार पार्टनरशिप थी तेरे साथ मेरी, कहता है कि नहीं थी, कोई है तो सबूत लाओ। मैंने कहा सबूत तो मेरे पास नहीं है, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, एक साथ चल रहा था, लिखत पढ़ा दिया, गवाही तो नहीं है, लेकिन बात तो इसी तरह है, था भी मैं सच्चा। उसने कहा गवाह है कोई तो ले आओ, सबूत है तो ले आओ, नहीं है तो तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा। वो मेरा वीक पॉइंट समझता था। एक याद रखिए भाइयों, अपने इस हदीस की रोशनी में इस बात को सामने रखें
کہ کسی کا کمزور پہلو ہاتھ لگ بھی جائے تب بھی اس پر زیادتی نہ کریں، اسے بلیک میل نہ کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ نکال نہیں سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں اسی کا، تو دے دیں اسے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ سے حاصل کر لے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ صاحب حق ہے، تو دے دیں اور اس میں پریشان نہ ہو۔ اللہ آپ کے لیے برکات کا راستہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ خیر، میں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، میں نے اپنی بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشخاص کوئی لکھت پڑھت، کوئی گواہی، کوئی دلیل ہے؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ اعتبار تھا، بس اسی بنیاد پر چل رہے تھے، اب یہ بدل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ کہا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ سب سے پہلے 2 گواہ مانگتی ہے۔ کوئی معاملہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، 2 گواہ لے آؤ، نہیں ہے 2 گواہ، 1 گواہ ہے تو چلو 1 کو لے آؤ اور مدعی 7 قسم کھا لے۔ اگر 1 بھی نہیں ہے یا 1 ہے اور اس کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی شامل ہو جائے تو اسے بھی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے حق محفوظ ہو جائے۔ نہ 2 گواہ ہیں، نہ 1 گواہ اور 2 عورتیں ہیں، نہ 1 گواہ اور 7 مدعی کی قسم ہے، کوئی شے نہیں ہے، بس اعتبار پر چل رہا ہے کھاتا۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ والیمین علی من انکرا، والیمین علی من انکرا، جو کہے نا کہ نہیں میں نے تیرا کچھ نہیں دینا، اور اس پر اسے پھر قسم کھانی ہوگی۔ یا اور قسم کا آپشن تب آئے گا، قسم کا موقع تب آئے گا جب گواہ میسر نہ ہو، جب گواہ میسر نہ ہو، ثبوت نہ ہو۔ مدعی کے پاس ثبوت ہے، اب پرلا بندہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی تیری قسم کی کوئی ضرورت نہیں، چپ کر دو، قسم کھانا تیرا کام نہیں ہے۔ اس کے پاس ثبوت ہے، کاغذ ہے، مہر ہے، دستخط ہے، گواہ موجود ہے، لہٰذا تو 70 دفعہ بھی قسم کھائے گا، ہم تیری قسم کا اعتبار نہیں کریں گے۔ قسم تیرا کام ہی نہیں ہے۔ قسم تیرا کام اس وقت ہوگا جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو۔ اس کے پاس ثبوت ہے تو اب تو قسم نہیں کھائے گا، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، چل اب تو قسم کھا، چل اب تو قسم کھا۔ خیر، آپ نے فرمایا کہ پھر تو وہ قسم کھائے گا، پھر تو وہ قسم کھائے گا کہ تیرا اس کا کوئی سودا نہیں ہوا، کوئی حصے داری نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو یہودی ہے، وہ کب قسم سے ڈرے گا، وہ قسم کھا لے گا۔ آپ نے فرمایا لیس لک الا ذالک، تیرے پاس اب یہی وجہ ہے۔ تو یہ چاہیے تھا لکھ لیتا، گواہ بنا لیتا، ثبوت بناتا۔ جب تیرا معاملہ چل رہا ہے تو اسے کسی ضابطے میں لے آتا، تو انہیں نہیں لکھا نا، اب وہ قسم کھائے گا، وہ قسم کھائے گا اور ہم اس کی قسم پر اعتبار کریں گے، اور معاملہ اللہ کے سپرد، اور معاملہ اللہ کے سپرد۔ کہتے ہیں میں اس بات پر متردد تھا، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کا نام لے کر وعدہ کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں، پھر اپنے مفادات کے لیے پھر جاتے ہیں، نیتیں بدل لیتے ہیں اور حق کی ادائیگی کے حوالے سے منکر ہو جاتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں خالی ہاتھ آئیں گے، ان کو کوئی حصہ میں نہیں دوں گا، میری طرف سے صاف انکار ہے انہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ اللہ بات کرے گا ان سے، نہ اللہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہ۔